औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मोहसिन अलियास। आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम शान रमज़ान। आज फिर से हमारे सवाल जवाब के सेशन में खुशामदीद। कुछ दोस्तों ने सवाल किए हैं जिनके जवाब देने के लिए हमारे साथ बैठे हैं मुफ्ती निसार अहमद साहब। हमारा पहला सवाल है, ज़कात कितने माल पर फ़र्ज है? दुआई से रोज़ा अफ्तार करना जायज़ है? जेब में नापाक चीज़ हो तो नमाज जायज़ है कि नहीं? ज़कात के पैसों से मकान बनाकर गरीब को देना कैसा है? दूसरी जगह ज़कात की रकम भेजने का खर्चा किस शख्स पर आएगा? नमाज का मुनकर क्या है? इसी तरह हमारे पास कुछ सवालात हैं, तो आइए चलते हैं मुफ्ती साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का एहसान है, शुक्र है जी। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। आज का हमारा पहला सवाल है जो कि एक भाई ने किया है, ज़कात कितने माल पर फ़र्ज है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़कात निसाब जितने माल पर फ़र्ज होता है। निसाब सोने का निसाब अलग है, चांदी का निसाब अलग है। चांदी का निसाब जो है वो है 52.5 तोले चांदी, और जो सोने का निसाब है वो है 7.5 तोले सोना। तो जो माल है, किसी के पास नगद पैसे हो, रकम हो, तो वो इतना हो कि 52.5 तोले चांदी की जो कीमत है और ये माल जो है ये बराबर हो या उससे ज़्यादा हो, यानी कि इतना माल हो उसके पास जिससे 52.5 तोले चांदी खरीदी जा सके। तो ये माल जो है ये निसाब तक पहुंच चुका है। अब इस पर जब साल गुजरेगा तो इस पर ज़कात ज़रूरी और फ़र्ज होगी। जी, तो मैं इसके साथ एक सवाल करना चाहूँगा, अगर किसी के पास सोना चांदी सब कुछ है, माल भी है, उसके पास अपनी प्रॉपर्टी भी हर चीज़ है, वो फिर भी ज़कात नहीं देता, तो उसके लिए क्या हुक्म है? देखिए, उसके लिए तो अल्लाह पाक का ये फरमान है कि अल्लाह पाक फरमाते हैं कि ज़कात नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो। तो वो अल्लाह के हुक्म को नहीं मानने वाला, वो अल्लाह के हुक्म का इनकार करता है, तो ऐसा शख्स अल्लाह ही उसको सज़ा देंगे, जितनी भी अल्लाह चाहते हैं अल्लाह सज़ा देंगे। जब हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम दुनिया से रुखसत हुए तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर जो पहले खलीफा है उनका दौर आया, तो सबसे पहले जो फितना खड़ा हुआ वो मुनकिरीन ज़कात का था। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनके साथ जिहाद किया, उनसे माल वसूल किया ज़कात का और लोगों में तक़सीम फरमाया। तो ज़कात जो है ये हम पर देना फ़र्ज़ है। जिस तरह नमाज फ़र्ज़ है, रोज़ा फ़र्ज़ है, हज फ़र्ज़ है, तो इसी तरह ज़कात देना ये भी फ़र्ज़ है। जो फ़र्ज़ को नहीं मानता, फ़र्ज़ का अगर इनकार कर दे कि मैं ये फ़र्ज़ ही नहीं है, तो वो फासिक हो जाता है। जी, अच्छा, मैं इसके साथ ये पूछना चाहूँगा कि इस्लाम में ये जायज़ है कि अगर किसी के पास इतने पैसे हैं, वो ज़कात नहीं देता, तो आप उससे जाके ज़कात का जिक्र कर सकते हैं, उसे बता सकते हैं, उसे ले सकते हैं? जी बिल्कुल, उसको आप तरगीब दे सकते हैं, उसको तबलीग भी दे सकते हैं, उसको ज़कात के फ़ज़ाइल बता सकते हैं, और उसको ये तलकीन करनी चाहिए, बल्कि ज़रूरी करनी चाहिए कि उसको कहे कि भाई आपको अल्लाह ने माल दिया है, आप पर ज़कात फ़र्ज़ है, ज़कात देना ये अल्लाह का हुक्म है, आप पर ज़रूरी है, आप ज़कात अदा करें। ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसा कि अब रमज़ान आता है, तो उससे पहले अगर किसी के पास जो उसका माल है वो खर्च हो जाता है, तो जो खर्च हुए पैसे हैं उसमें से ज़कात दे सकता है वो? समझा नहीं, खर्च हुए पैसों से? खर्च हुए यानी कि जो पैसे थे उसके पास, जी जी, जो उसके पास जेवरात था या 52.5 तोले जितना यानी कि चांदी थी उसके पास, जी जी, उनके जो उसने बेच दिया अपनी ज़रूरत के लिए, तो अगर उसके पास वो पैसे पड़े हुए हैं तो क्या उनके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है? देखिए, ज़कात के ऊपर जो माल हो, ज़कात का जो माल है उस पर साल गुजरना ज़रूरी है। अगर साल उस पर गुजर गया है, साल से पहले ज़कात नहीं है, साल से पहले ज़कात नहीं है, साल उस पर गुजर गया तो ज़कात वाजिब ज़रूरी है। और अगर उसके पास सोना है, सोना मौजूद है, उसने सोना बेच कर रकम अपने पास रख ली, तो सोना भी माल है और रकम भी माल है, तो इस पर ज़कात ज़रूरी है। ठीक हो गया। इसके साथ मैं एक और सवाल करना चाहूँगा, जैसा कि आपने फरमाया, जैसे कि आपने बताया है कि अपना 7.5 तोले सोना, जी जी, उसको सेल कर दिया उसने, उसकी जो रकम है, जी, अब वो सोने की रकम अदा करेगा या रकम के पैसों की रकम अदा करेगा? रकम के पैसों से ही ज़कात अदा करेगा। और अगर किसी के पास सोना है, वो सोने से वो ज़कात देता है, यानी कि सोना किसी को ज़कात में देता है, तब भी जायज़ है। अगर सोना जितना है उतनी मिक़दार का वो रकम देता है, जितने का सोना बनता है उतना रकम वो देता है, तब भी जायज़ है, वो दे सकता है। जज़ाकल्लाह। हमारा अगला सवाल है, दुआई से रोज़ा अफ्तार करना कैसा है? कुछ लोग अब
بلڈ پریشر کے مریض ہیں، شوگر کے مریض ہیں، تو وہ افطار کر لیتے ہیں دوائی کے ساتھ ہی. تو کیا جائز؟ روزہ افطار کرنا دوائی کے ساتھ ٹھیک ہے، بالکل جائز ہے. البتہ سنت یہ ہے کہ کھجور کے ساتھ افطار کیا جائے. اگر کھجور نہ ہو پانی کے ساتھ افطار کیا جائے. تو دوائی کے ساتھ افطار کرنا بالکل ٹھیک ہے. عموماً کچھ لوگ بیمار ہوتے ہیں، وہ نہار پیٹ کچھ نہ کچھ اس کی دوائی ہوتی ہے، تو وہ دوائی کھا سکتے ہیں، دوائی کے ساتھ بھی افطار کر سکتے ہیں. نمک کے ساتھ روزہ نمک کے ساتھ بھی روزہ افطار کیا جا سکتا ہے. جزاک اللہ. جیب میں ناپاک چیز ہو تو کیا نماز ہو جاتی ہے؟ دیکھیں، نماز کے لیے انسان کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا، اور جس جگہ پر وہ نماز پڑھ رہا ہے اس جگہ کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا یہ ضروری ہے. تو جس کے جیب میں کوئی ناپاک چیز موجود ہے تو وہ پاک نہ ہوا، اس کی نماز نہیں ہوئی، کیونکہ نماز کے لیے پاکی ضروری اور شرط ہے. تو ناپاک چیز جیب میں ہو، اس سے نماز نہیں ہوتی. جزاک اللہ. زکوٰۃ کے پیسوں سے مکان بنا کر غریب کو دینا کیسا ہے؟ زکوٰۃ کے پیسوں سے مکان بنا کر کسی غریب کو حوالے کر دینا، غریب کو دے دینا بالکل جائز ہے. لیکن اس میں یہ بات ہو کہ بعد میں جس نے مکان دیا ہے تو وہ بعد میں غریب کو تانے نہ دے کہ میں نے آپ کو مکان دیا ہے، یا بعد میں وہ غریب کو مکان سے نکالے نہیں، بلکہ اس طرح ہو کہ وہ غریب کا ہی ہو جائے، اس کے نام رجسٹری ہو، ہر چیز اس کا ہو. تو اس طرح کے یہ ٹھیک ہے، مکان بنا کر غریب کو دے سکتے ہیں. جزاک اللہ. دوسری جگہ زکوٰۃ کی رقم بھیجنے کا خرچہ کس شخص پر ہوگا؟ جس نے زکوٰۃ بھیجی ہے اس پر ہوگا یا جس نے زکوٰۃ لی ہے اس پر ہوگا؟ جس نے زکوٰۃ بھیجی ہے، جس نے زکوٰۃ کا رقم، زکوٰۃ کے پیسے دوسرے ملک یا دوسرے شہر بھیجے ہیں، اسی پر ہوگا. اب مثال کے طور پر میں زکوٰۃ دیتا ہوں، کسی کو بھیجتا ہوں کہ وہ لاہور میں ہے، تو جو بھیجنے کا ایزی پیسے جو کٹتے ہیں، یا میں بینک کے ذریعے بھیجوں، جس طرح بھی بھیجوں، تو وہ جو خرچہ ہوگا وہ میرے ذمہ ہوگا. میں ہی اس رقم میں سے نہیں ہوگا، اس رقم میں سے نہیں ہوگا، کیونکہ اتنی رقم جتنی زکوٰۃ کی بنتی ہے اتنی رقم اس شخص کے حوالے کرنا ضروری ہے. جی. نماز کا منکر کیا ہے؟ نماز کا منکر فاسق ہوتا ہے. نماز ایک فرض ہے، اور فرض کا منکر جو ہے وہ فاسق ہوتا ہے. جس طرح کہ زکوٰۃ کا منکر، روزے کا منکر، حج کا منکر فاسق ہے، اسی طرح زکوٰۃ کا جو منکر ہے یا نماز کا جو منکر ہے وہ بھی فاسق ہے. اور ایک بات میں عرض کر دیتا ہوں، بعض لوگ نماز پڑھتے نہیں ہیں، ان سے جب پوچھا جائے کہ آپ کیوں نماز نہیں پڑھتے تو وہ اس طرح کہتے ہیں کہ اللہ نے تو نماز قائم کرنے کا ذکر کیا ہے، نماز پڑھنے کا نہیں فرمایا. جی. تو ان کے لیے میں یہ جواب دوں گا کہ اگر یہ لوگ، یہ شخص جو یہ کہہ رہا ہے، یہ قرآن کو زیادہ سمجھتا ہے، یا اس سے پہلے جو 1400 سال پہلے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گزر گئے ہیں، ان کے جو صحابہ گزرے ہیں، ان کے بعد جو تابعین، تبع تابعین، اولیاء اللہ، اور اب تک جو ہمارے اہل علم حضرات ہیں، یہ زیادہ سمجھنے والے قرآن کو، یا وہ شخص جو نماز کا منکر ہے، قسم کا نماز نہیں پڑھتا اور اپنے سے دلیل دیتا ہے، وہ زیادہ سمجھنے والا ہے؟ اگر یہ زیادہ سمجھنے والا ہے تو پھر اس کے لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب جاہل تم سے مناظرہ کرنے لگ جائے، جب جاہل سے تمہاری گفتگو ہونے لگ جائے تو خاموشی اختیار کر لو، اس کو سلام کر دو، چپ ہو جاؤ. تو پھر تو چپ ہونا پڑے گا. اگر یہ شخص سمجھتا ہے کہ حضور علیہ السلام مجھ سے زیادہ سمجھنے والے ہیں تو انہوں نے نماز پڑھی ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جو پہلے خلیفہ ہے انہوں نے نماز پڑھی ہے. حضرت فاروق اعظم جو دوسرے خلیفہ ہے انہوں نے نماز پڑھی ہے. اسی طرح تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ انہوں نے پڑھی ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ جو شیر خدا ہے، حضور علیہ السلام کے داماد ہیں، انہوں نے نماز پڑھی ہے. آپ علیہ السلام کے آل نے، حضرت عائشہ، حضرت صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہ وغیرہ وغیرہ جتنے بھی حضور کی آل ہیں، حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہ میں سب نے نماز پڑھی ہے. ماشاءاللہ. تو وہ زیادہ سمجھنے والے ہیں یا یہ شخص زیادہ سمجھنے والا ہے؟ تو اس شخص کو چاہیے کہ یہ کسی اہل علم کے پاس جائے، ان سے یہ سمجھے کہ قرآن میں نماز کے قیام کا ذکر آیا ہے، تو نماز پڑھنا اور قائم کرنا کیا ہے، اس میں کیا فرق ہے، تو وہ اہل علم اس کو اچھی طرح سمجھا دیں گے. جزاک اللہ. آخر میں کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ پیغام میں دے دیتا ہوں. چلے صحابہ کا کے حوالے سے کوئی اپنا پیغام. حضرات صحابہ کا ذکر ہوا ہے تو صحابہ کی ہی کوئی بات سنا دیتا ہوں. ایک طرف حضور علیہ السلام کے سسر اور دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سسر، یعنی حضور علیہ السلام کے سسر حضرت ابو بکر صدیق، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سسر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. ان کا ایک واقعہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں.
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایسی شخصیت ہے کہ جو ہر کام میں پہلے نمبر پر ہے، ہر کام میں پہلے نمبر پر آتی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سسر ہے، انہوں نے فرمایا کہ آج نا میں ایسا عمل کرتا ہوں کہ میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے بڑھ جاؤں۔ تو یہ ایک بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ دین کے کام میں آگے بڑھ جانا، دین کے خیر کے کام میں آگے بڑھ جانا یہ بالکل جائز ہے۔ اس کام میں حسد رکھنا ایک دوسرے سے جائز ہے کہ میں اس سے آگے بڑھ جاؤں، میں اس سے آگے بڑھ جاؤں، یہ بالکل جائز ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے یہ ارادہ کیا کہ میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے آج زیادہ آگے بڑھوں۔ تو یوں ہوا کہ حضور علیہ السلام نے چندے کا اعلان کیا، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کا سارا مال دے دیا، سب کچھ دے دیا، سب کچھ دے دیا۔ اس سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ مال تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے گھر کے سارے مال کو اکٹھا کیا، آدھا مال حضور علیہ السلام کی خدمت میں دیا اور آدھا مال گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا۔ جب حضور علیہ السلام کی خدمت میں آدھا مال لے کر پہنچے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا عمر کیا لے کر آئے ہو اور کتنا چھوڑ کر آئے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ گھر کا آدھا مال لے کر آیا ہوں اور آدھا چھوڑ کر آیا ہوں۔ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی باری آئی تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا صدیق گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ کچھ نہیں چھوڑا، سب کچھ لے کر آیا ہوں، صرف اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ جو ہر وقت ہر کام میں سب سے آگے، پہلے ہر کام میں پہل انہوں نے کی ہے۔ تو اسی واقعے میں یہ بھی ملتا ہے کہ ان کو نا گھر میں ایک سوئی رکھی تھی انہوں نے، وہ سوئی مل نہیں رہی تھی تو وہ دیوار پر ہاتھ پھیر رہے تھے کہ کہیں وہ سوئی مجھے مل جائے اور میں صدیق حضرت حضور علیہ السلام کی خدمت میں جا کر وہ پیش کروں۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے جو مسلمانوں پر، اسلام پر جو احسانات ہیں وہ کبھی بھی نہیں بھلائے جا سکتے۔ جزاک اللہ۔ تو ناظرین آج کا ہمارا پروگرام ختم ہوا جاتا ہے، اور اگر کسی بھائی بہن کا کوئی بھی سوال ہے تو ہمارے کمنٹ سیکشن میں یا ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر کے ہمیں پوچھ سکتے ہیں۔ کل تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔